مفتی شفیق صاحب دارالتحریر سنت کے بہت سارے نظام کو یہ دیکھتے بھی ہیں، اور مدنی چینل کی جو ہماری مجلس ہے یہ اس کے بھی شرعی ایڈوائزر ہیں. جتنے بھی مفتشین ہیں سب ان کے انڈر آتے ہیں، اور ان کی ایڈوائس کے ساتھ ہم مدنی چینل کے کئی پروگرام کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اول تو میں مفتی صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں، مختلف مواقع پر ایک جملہ باکثرت کہا جاتا ہے، شرعی رہنمائی لے لیجئے، شرعی رہنمائی لے لیجئے، شرعی رہنمائی لے لیجئے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حتیٰ کہ کبھی امیر سنت کے ساتھ بھی کوئی ڈسکشن ہوگی نا تو پہلا سوال عمومی طور پر سوال کرتے کہ شرعی رہنمائی لے لی؟ اچھا مجھ سے میرے مبلغین یا اراکین شورا بعدوں کا ڈسکس کریں گے کہ شرعی رہنمائی لے لی؟ بھائی اگر ہم ساری باتیں طے ہی کر لیں، سارے فیصلے کر لیں، اور شریعت کہتی ہے اجازت نہیں ہے، تو سارے فیصلے تو ایک طرف رہ گئے نا. اہمیت تو شریعت کے حکم کی ہے کہ جو اسلام و دین کہے گا وہی کریں گے. اور دعوت اسلامی چونکہ دعوت اسلامی ہے، اسلام کی دعوت دیتی ہے اور وہ دینی شریعت کے مطابق ہے، تو ایک تو شرعی رہنمائی کی اہمیت اور دارالرفتہ اہل سنت کے اس حوالے میں جو دعوت اسلامی دارالرفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے. تو اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ کچھ مفتی صاحب بیان فرمائیں. دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں، اور بالخصوص ہم بات کریں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، یہ انہی کی ہی تربیت ہے، اور کہیں کہ انہی کی ہی حقیقی طور پر یہ رہنمائی ہے کہ جو ہمیں بھی ہر کام کے لیے یہ پابند بھی کیا اور اس کی تلقین بھی فرمائی کہ اس کی باقاعدہ شرعی رہنمائی لیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، علم والوں سے پوچھو. اچھا یہ جو شرعی رہنمائی ہے یہ اور دارالافتاء کی طرف جب منسوب ہے تو اس سے مراد وہ فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس فتوے کی نسبت بھی اپنی طرف ارشاد فرمائی ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ تمہیں یہ فتویٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمہیں فتویٰ. یعنی فتوے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ آگے اس عالم مفتی نے لوگوں تک پہنچا دینا. اور یہ عمل ایسا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایسی احادیث طیبہ، آپ تشریف لائے مسجد میں، دو جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ذکر کر رہے ہیں، ایک کچھ آپس میں سکھا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، مگر آپ ان میں تشریف فرما ہوئے جو سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ ان میں تشریف فرما ہوئے. ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ 4 طرح کے آدمی ہیں کہ جن کو اللہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. اب اس میں ایک فرمایا السائل، سوال کرنے والا، دوسرا جس سے سوال کیا گیا، تیسرا وہ السامع، جو سننے والا، اور چوتھا المحب، جو ایسی مجلس سے محبت رکھنے والا ہو. یعنی 4 طرح کے افراد ہیں کہ جہاں سیکھنا سکھانا ہے، سوال ہے، جواب ہے، اور ایسی محافل کو جیسے آج کے دور میں، اور بالخصوص یہ تو برسوں سے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو انداز مدنی مذاکرے والا گئے کہ جس میں سوال بھی ہے، جواب بھی ہے، اور کتنی آپ اس کی تلقین فرماتے ہیں. اور ہونی بھی چاہیے کہ ان مدنی مذاکروں کے ذریعے اور یہ سوال جواب جو سیشن ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کئیوں کی اصلاح ہوئی. ایک مرتبہ میرے پاس ایک دارالفتاء میں، دارالتحریر سنت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ سوالات کیے. اچھا سوالات عام فقہی نوعیت کے نہیں تھے، ان کے سوالات کا تعلق یعنی جواب، اگر احیاء العلوم کے کچھ وہ حصے پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس میں یہ کہیں کہ جواب دینے والا آگے مطمئن کر لے گا کہ جواب دے لے گا. اچھا سوالات ایسے ہیں. تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ باقاعدہ کچھ کوئی پڑھ رہے ہیں، کہیں آپ نے کوئی کورس کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے آخر میں جا کے کہ میں نے نہ کوئی کورس کیا ہوا ہے، نہ کوئی باقاعدہ کہیں پڑھا ہوا ہے، میرے ٹیچر ہیں تو وہ ایک ہی ہیں، وہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت.
یعنی نہ تو وہ ایک کوئی ایسے کہ دینی ماحول سے باقاعدہ کوئی وابستگی ان کی، لیکن کہا کہ مدنی چینل یہ ان کے ذریعے، اور اس میں ہمارا خاص جو یہ مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، کہا کہ اسی سے ہمیں دینی وہ اویئرنیس ملی، اسی سے ہمیں یہ سب کچھ رہنمائی اور یہ سیکھنے کا اس طرف ہمارا ذہن گیا۔ تو یہ ایک شروع سے ہی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی محافل اور ایسی مجالس کو آپ نے ترجیح دی، وہاں آپ تشریف فرما ہوئے۔ قرآن اس کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، سوال کرنے والے کو بھی اجر، جواب دینے والے کو بھی اجر، سننے والوں کو بھی، ایسی محافل سے محبت کرنے والے ان کو بھی اللہ پاک یہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اسی ظاہر ہے یہ ایک بڑا منصب ہے اور بڑا کام ہے، اور آج 2024 ہے، ہم یوم دعوت اسلامی یہ منا رہے ہیں، تو 2000 میں یعنی 24 سال پہلے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے فیضان سے اور آپ کے ہی احکامات کے مطابق سب سے پہلا دارالافتاء اہل سنت کراچی میں جامع مسجد کنز الایمان میں 15 شعبان کو 24 سال پہلے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ اور امیر اہل سنت اس وقت فرمایا کرتے تھے، ہمارے عام مشوروں میں بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 12 دارالافتاء اہل سنت کھولنے ہیں۔ اچھا بظاہر اس وقت تو ایک ہی تھا، فرمایا مجھے 12 کھولنے ہیں، اور آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو الحمدللہ 15 دارالافتاء اہل سنت کھول چکے ہیں باقاعدہ۔ 15 دارالافتاء اہل سنت جو ملک بھر میں جس کے کہیں کہ باقاعدہ وہ چل رہے ہیں، اور اس میں 6 دارالافتاء اہل سنت یہ کراچی شہر میں موجود گئے، 3 دارالافتاء اہل سنت یہ لاہور میں ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے جو بڑے بڑے کافی شہروں میں حیدرآباد، ملتان، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، یہ ان شہروں میں باقاعدہ دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ اور الحمدللہ 15 دارالافتاء اہل سنت یہ وہ ہیں کہ جو عام عوام کے لیے، اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنی دینی ماحول کی بات کریں تو الحمدللہ افتاء مکتب یعنی تنظیمی دینی شرعی مسائل جو ان سے متعلق ہے، تو کراچی شہر میں بھی، حیدرآباد، فیصل آباد اور لاہور میں 4 مقامات پر یہ باقاعدہ برانچز بن گئیں۔ یعنی فرمایا تھا کہ 12 کھولنے ہیں دارالافتاء اہل سنت، تو یوں دیکھیں تو الحمدللہ بسم اللہ شریف کے عدد کے مطابق 19 دارالافتاء ہیں۔ اب مگر یوں نہیں فرمایا تھا نا کہ 12 ہی کھولنے ہیں، یعنی نیت یہ ظاہر فرمائی تھی، اور اس وقت بظاہر اس وقت تو حالات ایسے تھے یعنی 12 کا 12 سن کے بھی ایک وہ لگا۔ 12 کیسے ہوں گے؟ جی ہاں، تو لیکن الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت مختلف علاقوں میں، مارکیٹوں میں، مختلف شہروں میں ہیں۔ سوسائٹی اس سے کیسے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ معاشرہ، مارکیٹ، بازار والے، گھروں کے جو لوگ ہیں یا جن کے وراثت کے طلاق کے مسائل ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دارالافتاء اہل سنت نے کئیوں کے وراثت کے مسائل حل کیے ہیں، یا کئی ایسے ہیں کہ جو معاذ اللہ طلاق کے قریب ہیں اور دارالافتاء اہل سنت کی آنا، ان کا انوالو ہونا، ان سے بات چیت ہونا، تو انہوں نے گھر ٹوٹنے سے بچائے ہیں، کئیوں کو سود اور حرام کام سے نکالا ہے؟ جی الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا چونکہ مین جو کام ہی یہی ہے کہ پہلا باب عقائد و نظریات کے حوالے سے، اور اس کے بعد حلال حرام، اور اس میں سر فہرست چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو یا نکاح اور طلاق کا اور وراثت کا، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں معاشرے کے اندر ان چیزوں پر اور ان ابواب پر اور یہ موضوعات پر کہ لوگوں کو رہنمائی کی اور درست رہنمائی کی بہت ضرورت ہے۔ اور وہ رہنمائی جیسے امیر اہل سنت آپ کئی مرتبہ یہ فرماتے ہیں نا کہ فتویٰ پوچھنا ہے یا مسئلہ پوچھنا ہے، اور پوچھنا بھی ان مفتی صاحب سے جو باقاعدہ دارالافتاء سے متعلق اور اسی فیلڈ میں موجود ہوں۔ یعنی بارہا آپ کے زمان مبارک سے اس طرح کے کلمات یہ نکلتے ہیں، اور واقعی یہ بالکل 100% درست ہیں، اور جو فیلڈ سے متعلق ہیں وہ جس طرح اس معاملے کی حساسیت کو اور حقیقت کو اور معرفت سے جو مسئلے کا جواب دے پائیں گے، عام آدمی کا یوں کام نہیں ہوتا۔ دارالافتاء اہل سنت میں اس طرح کے جو واقعات ہیں جن کی ہم تعداد اگر فتاویٰ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ہاں دارالافتاء اہل سنت میں ایک مہینے میں، یعنی اگر یومیہ کے اعتبار سے دیکھیں اور ایک مہینے کا جو فگر نکلتا ہے، تو دارالافتاء اہل سنت سے ایک مہینے کے اندر
تقریباً 7,000 جوابات جاری ہوتے گئے ایک مہینے میں، عام نارمل بھی روٹین کے 7,000 جوابات. اچھا، اس میں جو تحریری اور تفصیلی فتاوی جات ہوتے ہیں ان کی منتھلی تعداد تقریباً 800 ہے کہ جو کئی صفحات پر فتویٰ مشتمل. یہ جو فتویٰ نکل رہا ہے یہ کئیوں کے بزنس کے حوالے سے، کئی طلاق کے معاملات اس میں، اور وراثت کے ایک تعداد ہے. اور یہ بہت بڑا ایک حکم ہے کہ وراثت کو آدھا علم کہا گیا ہے، اور وراثت کا معاملہ کہ جس کا شرعی حق کسی دوسرے کے مال میں لازم اور ثابت ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں آگاہی لینا. بعض اوقات حاجی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یعنی نہ پوچھنے کی وجہ سے ہمارے پاس جب مسئلہ لے کر آتے ہیں، اچھا یہ مال کس کا تھا، اس سے پہلے کس کا انتقال ہوا، کس کا، یعنی 17 میتیں ہو چکی ہوتی ہیں اور معاملہ جوں کا توں ہوتا. اب اچھا ان سے بھی جب ہم مزید پوچھتے ہیں نا کہ آپ اس حوالے سے اب پوچھ رہے ہیں یا یہ، تو وہ یقین کریں یہی بات کہتے ہیں کہ جب سے یہ دعوت اسلامی یا دینی ماحول سے متعلق ہوئے ہیں، مر کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. اگر پہلے کئیوں نے غلطی کی ہے اور یہ سلسلہ یوں آگے چلتا ہوا آیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ شرعی تقسیم کر دیں، اور جس کا جو حق بنتا ہے یا ہماری طرف آ گیا ہے ہم اس کا پورا حق اسے واپس. دعوت اسلامی خوف خدا پیدا کرواتی ہے، آخرت کا خوف، قبر کا ڈر، پرسش کا ڈر کہ میں جواب کیا دوں گا. ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال دعوت اسلامی کا جو سال پورا ہوتا ہے 42 ایئرس ہوا، 43 ایئرس ہو گئے، تو کچھ سالانہ رپورٹس بھی ہم آپ کو پیش کریں گے. ایک سال میں کیا پروگریس ہوئی. اب ہر شعبے کی پروگریس دینے رہیں گے تو پھر سارا پروگرام ایک پروگریس پہ نکل جائے گا. لیکن اگر میں دارالفتہ اہل سنت کا ذکر چل رہا ہے تو اس سال مجموعی طور پر دارالفتہ اہل سنت نے 1,46,000 سے زائد شرعی رہنمائی کی گئی. دارالفتہ اہل سنت 1,40,000 1,46,000 سے زائد شرعی رہنمائیاں کی گئی ہیں دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے. اور اس کے علاوہ جو دیگر جو نجی طور پر جو ہمارے مفتیان کرام سے رابطے ہو کر جو طریقہ کار ہوتا ہے، کئی تو ہماری مساجد کے اندر ماشاءاللہ اس میں رہنمائیوں کا سلسلہ کسی حد تک شروع رہتا ہے. تو یوں دیکھا جائے تو دعوت اسلامی یہ اپنی مثال آپ ہے.